یہ کہانی مسجد کے ایک ایسے امام کی ہے جن کے پاس رات کے اندھیرے میں کافی تعداد میں جنات قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں نہ گاؤں والوں کو کچھ پتا تھا اور نہ ہی امام صاحب کی بیوی کو اس کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ ایک رات امام صاحب کی بیوی اتفاق سے امام صاحب کو تلاش کرتی کرتی مسجد میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ان کے شوہر یعنی امام صاحب کے سامنے کافی تعداد میں ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جنہیں آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس مخلوق نے امام صاحب کی بیوی کے ساتھ کیا کیا، امام صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا، آئیے سنتے ہیں آج کی اس کہانی میں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ کہانی ہے حافظ عبد الرحمن صاحب کی، جو اپنے ہی گاؤں کی مسجد میں کافی سالوں سے امامت کی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ یوں تو حافظ عبد الرحمن صاحب کا پورا خاندان زمینداروں کا تھا، آپ کے باپ دادا پردادا سب کے سب زمیندار تھے، لیکن حافظ عبد الرحمن صاحب کا دل بچپن ہی سے دنیا میں کم اور دین میں زیادہ لگ گیا تھا۔ آپ نے جیسے تیسے 10ویں کی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والدین سے کہا کہ میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ آپ کے والدین نے خوشی خوشی آپ کا داخلہ اس دور کے ایک بہترین مدرسے میں کرا دیا۔ تقریباً 2.5 پونے 3 سال کے اندر حافظ عبد الرحمن صاحب حافظ قرآن بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والدین سے کہا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھا یہاں تک کہ آپ عالم دین بن گئے۔ فراغت کے بعد جب آپ اپنے گاؤں واپس آئے تو آپ کے گاؤں میں آپ کے باپ دادا پردادا کی بنائی ہوئی شاہی مسجد میں آپ نے امامت کی ذمہ داری نبھانی شروع کر دی۔ حافظ عبد الرحمن صاحب فجر کی نماز کے وقت چلے جاتے، اس کے بعد گھر واپس آتے، پھر ظہر میں جا کر گھر واپس آتے، کچھ دیر آرام کرتے۔ نماز عصر پڑھانے کے لیے جب آپ مسجد میں جاتے تو پھر نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد ہی گھر واپس آیا کرتی تھی۔ ایک دن نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد حافظ صاحب کی بیوی حافظ صاحب کے گھر آنے کا انتظار کرتی رہی۔ انتظار کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن حافظ صاحب اب تک گھر نہیں آئے۔ حافظ صاحب کی بیوی پر نیند کا غلبہ تھا، لیکن شوہر کے گھر آنے سے پہلے ان کا سو جانا یہ ان کے نزدیک ادب کے خلاف تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہیں۔ جب رات کے تقریباً 12:30 بج گئے تو حافظ صاحب کی بیوی کو فکر ہونے لگی، آج سے پہلے اتنی تاخیر تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر آج کوئی کام تھا تو کم سے کم جاتے وقت مجھے بتا دیا ہوتا، اگر اچانک کوئی کام آ گیا تو کسی کے ذریعے مجھے پیغام ہی پہنچا دیا ہوتا۔ حافظ صاحب کی بیوی گھر میں بیٹھی فکر کرتی رہی۔ اس کے بعد جب ان سے نہ رہا گیا، اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے رات کے اندھیرے میں وہ مسجد کی طرف نکل پڑتی ہیں۔ ان کا گھر مسجد سے تقریباً 100-125 میٹر کی دوری ہی پر تھا، یعنی کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ لیکن حافظ صاحب کی بیوی نے جب گھر کا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا، گلی میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک کونے میں حافظ صاحب کا مکان تھا اور دوسرے کونے میں اس گاؤں کی شاہی مسجد تھی۔ چند گلیوں سے ہوتے ہوئے گزر کر وہاں جانا تھا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے باہر نکل کر دیکھا، چاروں طرف اندھیرا اور سناٹا تھا، ایک ہو کا عالم تھا۔ لیکن شوہر کی فکر میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ اللہ کے گھر کی طرف یعنی اپنے گھر سے مسجد کی طرف وہ چل پڑتی ہیں۔ اب چند گلیوں کو پار کرنے کے بعد جب انہیں مسجد نظر آنے لگی تو ان کے کانوں میں قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی آواز کو سنا، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں بھلا قرآن شریف کی تلاوت اس وقت کون کر رہا ہوگا؟ حافظ صاحب کی بیوی جیسے جیسے مسجد کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں، ویسے ویسے ان کے کان میں قرآن شریف کی تلاوت کی آواز بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حافظ صاحب کی بیوی کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ کئی لوگ ایک ساتھ مل کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آخر کار وہ مسجد کے قریب پہنچ کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب انہیں اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ مسجد کے اندر سے آ رہی ہے۔ مسجد کے اندر باہر سے دیکھنا محال تھا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے مسجد کے دروازے پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ان کے ہاتھ کا رکھنا تھا مسجد کا دروازہ اپنے
آپ کھل جاتا ہے۔ جب مسجد کا دروازہ کھلا تو حافظ عبد الرحمان صاحب کی بیوی نے دیکھا کہ ان کے شوہر سامنے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں میں قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب ایک ساتھ مل کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کے شوہر یعنی حافظ عبد الرحمان صاحب سب کے قرآن شریف کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ حافظ صاحب کی بیوی مسجد کے دروازے پر کھڑی حیرت کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ آخر رات کے اندھیرے میں یہ کون لوگ ہیں جو میرے شوہر کو قرآن شریف سنا رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حافظ صاحب کی نظر اپنی بیوی پر پڑتی ہے۔ حافظ صاحب نے جب اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو تمام لوگ جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے ایک ساتھ وہ بھی پلٹتے ہیں اور حافظ صاحب کی بیوی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے مسجد کے دروازے پر حافظ صاحب کی بیوی کو کھڑا دیکھا ان سب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، حافظ صاحب کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے اس منظر کو دیکھا، ان کے دل پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے وہیں ممبر پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے یوں کہا کہ تم گھر چلی جاؤ۔ حافظ صاحب کی بیوی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ مسجد کے دروازے کو بند کر کے فوراً تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ اس گاؤں کے معلوم نہیں دیتے تھے، ان لوگوں کے سر پر بال نہیں تھے، ان سب کے جسم کے اوپر سفید رنگ کا لباس موجود تھا، ان سب کے چہرے نورانی تھے، ان سب کی قرآن شریف کی تلاوت کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے حافظ صاحب کی بیوی کو مسجد کے دروازے پر دیکھا ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حافظ صاحب کی بیوی کے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ ابھی گھر آنے کے بعد وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے شوہر کو قرآن شریف سنا رہی تھی۔ میرے شوہر نے آج سے پہلے اس کے بارے میں مجھے کبھی کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میرے شوہر نے مجھے گھر واپس جانے کے لیے کیوں کہا؟ حافظ صاحب کی بیوی ابھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کی دستک کو سنتے ہی ان کی مانو چیخ نکل گئی، وہ گھبرا گئیں، پھر آگے بڑھ کر بہت ہمت سے پوچھا کون؟ حافظ عبد الرحمان صاحب نے کہا میں عبد الرحمان، دروازہ کھولو۔ حافظ صاحب کی بیوی نے فوراً لپک کر دروازہ کھولا۔ حافظ صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے، ان کی بیوی نے کہا آپ کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ مسجد میں وہ کون لوگ تھے؟ کئی طرح کے سوالات حافظ صاحب کی بیوی نے یکے بعد دیگرے حافظ صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ حافظ صاحب نے اپنی بیوی کے تمام سوالات کو سنا، اس کے بعد اطمینان سے وہ کہتے ہیں تمہیں اتنی رات کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے تھا، آخر تمہیں مسجد میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر حافظ صاحب کی بیوی کہتی ہیں آپ کو آنے میں اتنی دیر ہو جائے گی کہ آپ نے مجھے بتایا تھا، اگر آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو میں اتنی فکر مند کیوں ہوتی، میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی مسجد میں کیوں آتی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کون تھے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ تو عام انسانوں جیسے نظر ہی نہیں آتے، آخر اتنی رات کو آپ کو وہ قرآن شریف کیوں سنا رہے تھے؟ حافظ صاحب کی بیوی نے پھر سے وہ تمام سوالات اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیے۔ آخرکار حافظ عبد الرحمان صاحب نے اطمینان سے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا دراصل وہ لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ جنات ہیں، فلاں قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یہ رات کے وقت مجھے قرآن شریف سنانے کے لیے آیا کرتے ہیں، عام طور پر نماز عشاء کے چند گھنٹوں کے بعد ہی یہ آ جاتے ہیں، لیکن آج مسجد میں عشاء کے بعد ایک نکاح تھا، نکاح کی وجہ سے مسجد میں لوگ موجود تھے، جب تمام لوگ چلے گئے تو اس کے بعد یہ لوگ آئے ہیں اور یہی وجہ کہ آج مجھے زیادہ تاخیر ہو گئی۔ حافظ صاحب کی بیوی نے جب یہ سنا ان کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا۔ حافظ صاحب کی بیوی نے کہا اچھا تو یہ رات کے اندھیرے میں جنات آپ کے پاس قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حافظ صاحب کہتے ہیں اگر میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ تم ڈر جاتی اور ہو سکتا ہے کہ تم مجھے بھی رات کو اکیلے مسجد میں نہ جانے دیتی، بس اسی وجہ سے میں نے تمہیں اب تک اس کے
उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बहरहाल अब मैं उन लोगों को छुट्टी देकर आया हूँ, जल्दी से खाना गर्म करो, मुझे भूख लग रही है। हाफिज साहब की बीवी ने फौरन खाना गर्म किया, ताजा रोटियां तैयार की। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी खाने से फारिग होते हैं, सो जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद हाफिज साहब अपनी आदत के मुताबिक उठते हैं, तैयार होते हैं और नमाज़े तहज्जुद अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ निकल जाते हैं। इसी तरह जिंदगी के शब रोज गुजरते रहे। चंद दिनों के बाद हाफिज साहब जब नमाज़े ज़ोहर से फारिग होकर अपने घर वापस आए तो उनके साथ एक 8-10 साला बच्चा भी था। हाफिज साहब ने अपनी बीवी से कहा, इसका नाम अबू बकर है, इसके माँ बाप नहीं हैं, आज से ये हमारे साथ ही रहेगा, ये घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगा। हाफिज साहब की बीवी ने जब उस बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब मासूमियत थी, एक अजीब सी कशिश थी। चूंकि वो बे औलाद थी, उनके दिल में ममता जाग गई। फौरन आगे बढ़कर उस लड़के का हाथ पकड़ती हैं, उसे लाकर बिठाती हैं, उससे कुछ देर तक बातें करती हैं, उसके बाद उसके खाने पीने का इंतजाम करती हैं। इसके बाद हाफिज अब्दुल रहमान साहब की बीवी का रवैया उस लड़के अबू बकर के साथ ऐसा ही था जैसे कि एक माँ का रवैया अपने बेटे के साथ हुआ करता है। उसके सर में वो तेल लगाया करती थी, उसके कपड़े धोया करती थी, उसके लिए उसकी पसंद के मुताबिक खाने पीने की चीजें तैयार किया करती थी और वो लड़का भी घर के कामों में हाफिज साहब की बीवी की मदद करता था। एक दिन हाफिज साहब की बीवी ने उसे बाजार से गोश्त लाने के लिए भेजा। कहा, बेटा बाजार से जाकर 5 किलो गोश्त लेकर आ जाओ, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनकी खातिर मुझे खाना तैयार करना है। अब वो लड़का हाथ में झोला और पैसा लेकर बाजार जाता है। हाफिज साहब की बीवी ने कहा था कि 5 किलो अच्छा गोश्त लेकर आना। जब कुछ देर के बाद वो वापस आता है, उसके कपड़े फटे हुए थे, जो झोला जिसके अंदर गोश्त मौजूद था, झोला भी जगह जगह से फटा हुआ था और उस लड़के के कपड़े पर, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। हाफिज साहब की बीवी ने जब ये देखा तो घबरा जाती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर इसका ये हाल क्यों कर हुआ। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद बाजार से जब ये गोश्त लेकर आ रहा था कुत्तों ने दौड़ा लिया होगा, इसी वजह से झोला भी फट गया, कपड़ा भी फट गया और इसके जिस्म के ऊपर जगह जगह खून लगा हुआ है। हाफिज साहब की बीवी ने गोश्त की फिक्र ना की, बल्कि आपने अबू बकर की फिक्र की। आपने उससे कहा कि बेटा क्या हो गया, क्या किसी के साथ झगड़ा हो गया था, क्या तुम्हें रास्ते में कुत्तों ने दौड़ा लिया था, क्या किसी ने गोश्त को छीन लिया, क्या किसी ने तुम्हें मारा पीटा है। तरह तरह के वो सवाल करती हैं, लेकिन अबू बकर कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार हाफिज साहब की बीवी उसके हाथ से गोश्त का थैला लेती हैं, कहती है जाओ बाथरूम में जाकर नहा लो, कपड़े तब्दील कर लो, मैं तब तक खाना तैयार करती हूँ। अबू बकर बाथरूम की तरफ चला गया। हाफिज साहब की बीवी गोश्त का थैला लेकर किचन में आती हैं। जब गोश्त निकालती हैं तो देखती हैं उन्होंने 5 किलो लाने के लिए कहा था, लेकिन झोले के अंदर सिर्फ तकरीबन 1.5 किलो गोश्त मौजूद था। हाफिज साहब की बीवी को इस बात पर यकीन हो जाता है कि इसी रास्ते में जरूर कुत्तों ने दौड़ाया होगा और उन्होंने छीन कर गोश्त खा लिया होगा। हाफिज साहब की बीवी अब खाना बनाने में मसरूफ हो जाती हैं। हाफिज साहब की बीवी कहती हैं, अगर घर के किसी कामों में मजदूर लगाए जाते थे तो अकेला अबू बकर 10 लोगों के बराबर काम कर लेता था। मैं उसे कोई काम कहती, वो फौरन भागकर उस काम को अंजाम देता। वो कहती मैं 5 आदमियों के हिसाब से खाना तैयार करती और दस्तरखान पर अबू बकर को खिलाना शुरू करती। अबू बकर अकेले वो 5 आदमियों के हिस्से का खाना खा जाता था। एक मर्तबा गली के बच्चों के साथ वो खेल रहा था, धूप बहुत ज्यादा थी। खेलने कूदने के बाद जब वो घर आया, थका मांदा था, उसके जिस्म से पसीना टपक रहा था। उसने मुझसे कहा मुझे शरबत बनाकर दो। मैंने उसकी खातिर 1 जग शरबत तैयार किया। अभी गिलास में निकालना चाहती थी कि उसने कहा ये पूरा जग मेरे हवाले कर दो। मैंने जग उसको दे दिया, वो पूरा जग शरबत का पी गया। फिर कहता है कि मुझे और चाहिए। मैंने 1 जग और तैयार किया। उसके बाद उसने कहा मुझे और चाहिए। मैंने अकेले उसे
4 जग शरबत तैयार करके दिया, मैं बना कर देती रही और वो मजे से पीता रहा। हाफिज साहब की बीवी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। 8-10 साल ये बच्चा, इसकी खुराक इतनी ज्यादा कैसे है? ये बड़े आदमियों के मुकाबले अकेले इतना काम कैसे कर लेता है? अगर ये खाने बैठता है तो खाना भी 5-5 आदमी के बराबर खा जाता है। हाफिज साहब की बीवी को ये सारी चीजें देखकर बड़ी हैरत तो थी, लेकिन आपने कभी भी ना खुराक में कमी की, ना कभी उससे कोई सवाल किया, ना उनका कभी रवैया बदला। एक मर्तबा हाफिज साहब के घर पर कोई काम लगा हुआ था, मजदूर काम में मसरूफ थे। अबू बकर भी उनके साथ जाकर कामों में लग गया। काम करते करते अचानक उसका पांव फिसला, जमीन पर गिरा और उसके सर पर चोट आ गई। हाफिज साहब की बीवी ने जब ये देखा, तड़प उठी, फौरन भागकर उसको उठाकर लाती हैं और कहती हैं, बेटा तुझे कहां चोट लगी? हालांकि चोट ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन इसके बावजूद हाफिज साहब की बीवी मां की ममता की बुनियाद तड़प उठती हैं। फौरन अबू बकर को अपने साथ घर लाती हैं और घर लाने के बाद उसके जख्म को साफ करती हैं, मरहम पट्टी करती हैं। उसके बाद कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हारे सर पर तेल लगा देती हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम सो जाओ। ये कहकर हाफिज साहब की बीवी अबू बकर के सर पर तेल लगाना शुरू करती हैं। तेल लगाते लगाते उन्हें महसूस होता है जैसे अबू बकर के सर में कोई चीज चुभी हुई हो। हाफिज साहब की बीवी के हाथ में 2-3 मरतबा वो चीज लगी। उन्होंने पूछा कि बेटा ये क्या है? इस पर अबू बकर ने कोई जवाब न दिया और सर दबाने से मना कर दिया। बहरहाल बात आई गई हो गई, हाफिज साहब की बीवी भी भूल गई। एक दिन फिर से हाफिज साहब की बीवी जब अबू बकर के सर में तेल लगा रही थी तो तेल लगाते लगाते उनके हाथों में फिर दोबारा वही चीज चुभने लगी। उन्होंने कहा, बेटा उस दिन तुम गिर गए थे, तुम्हारे सर पर चोट आई थी, लगता है उसी वक्त तुम्हारे सर में कोई चीज चुभ गई है, बार बार मेरे हाथ में लग रही है, रुको मैं देखती हूं कि तुम्हारे सर में क्या है। अब अबू बकर ने कुछ भी न कहा। हाफिज साहब की बीवी ने उसके सर के बालों को हटाकर जब उस चुभने वाली चीज को देखा तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो कोई लकड़ी का टुकड़ा था या कोई कील थी। हाफिज साहब की बीवी ने कहा, तुम्हारे सर में तो कोई चीज चुभी हुई है, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? रुको बेटा मैं इसे निकाल देती हूं। अबू बकर ने बार बार मना करने की कोशिश की, हाफिज साहब की बीवी न मानी। हाफिज साहब की बीवी ने अबू बकर के सर में चुभने वाली उस चीज को जैसे तैसे पूरी ताकत के साथ बाहर खींच लिया। अभी उसे खींच कर निकालना था, अल्लाह अकबर, एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बम फट गया हो, चारों तरफ धुआं छा गया। जब धुआं हटा तो हाफिज साहब की बीवी ने देखा उनकी आंखों के सामने अबू बकर मौजूद नहीं था, बल्कि एक लंबा चौड़ा जिन खड़ा था जिसका चेहरा बड़ा खूंखार था। वो बड़ी बड़ी आंखों से हाफिज साहब की बीवी की तरफ देख रहा था। हाफिज साहब की बीवी ने जैसे ही ये मंजर देखा उन पर गशी तारी हो जाती है। चंद घंटों के बाद जब हाफिज साहब की बीवी को होश आता है तो अपने कमरे के बिस्तर पर वो पड़ी थी। उनके सिरहाने उनके शौहर बैठे हुए थे। अपने शौहर को देखते ही हाफिज साहब की बीवी कहती हैं, अबू बकर कहाँ है? अबू बकर कहाँ है? अबू बकर को कुछ हुआ तो नहीं? इस पर हाफिज साहब कहते हैं, तुम आराम करो, तुम अबू बकर की फिक्र मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इस पर हाफिज साहब की बीवी कहती हैं, अबू बकर के सर में मैं तेल लगा रही थी, उसके सर में कोई चीज चुभ रही थी। मैंने उस चीज को जब खींचकर बाहर निकाला, अचानक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद पता नहीं अबू बकर कहां चला गया। मेरे सामने एक खूंखार सा जिन खड़ा हुआ था जो मुझे गुस्से में देख रहा था, इसी वजह से मैं बेहोश हो गई। आखिर उसने अबू बकर को तो कुछ नहीं किया ना। इस पर हाफिज साहब कहते हैं, अल्लाह की बंदी, वो कोई और नहीं बल्कि वही अबू बकर था जिसे देखकर तुम डर गई। हाफिज साहब की बीवी कहती हैं, वो अबू बकर था? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अबू बकर तो कितना प्यारा सा था, कितना छोटा सा था, ये तो बड़ा खूंखार था, कितना लंबा चौड़ा था। इस पर हाफिज अब्दुल रहमान साहब कहते हैं, दरअसल वो एक शरीर जिन्नात था, वो एक बदमाश जिन था। हमारे गांव की एक लड़की पर वो आशिक हो गया था। उस लड़की को और उसके घर वालों को दिन रात वो परेशान कर रहा था। कई महीनों की पढ़ाई के बाद जैसे तैसे मैंने उस पर काबू पाया था और मैंने उसके सर में एक कील ठोक दी थी और यही वजह है कि वो मेरा गुलाम बन गया था, मेरा नौकर बन गया था और इसीलिए मैं उसको एक बच्चे की सूरत में लाकर तुम्हारे हवाले कर गया था और तुमने उसके सर से उस कील को निकालकर उसे आजाद कर दिया।
اللہ کی بندی، جنات کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی انسان انہیں اپنے قابو میں کر لے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے بہت مشکل سے اسے قابو میں کیا تھا اور تم نے اسے آزاد کر دیا، اب وہ ایک نہ ایک دن ہم سے ضرور بدلہ لے گا۔ حافظ صاحب اس کے بعد حفاظت کے لیے جو کچھ بن پڑتا تھا وہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے مسلسل پڑھائی شروع کر دی، آپ نے پورے گھر کا حصار بھی کر دیا، آپ نے اپنی بیوی کے گلے میں تعویذ بھی ڈال دیا۔ ایک دن حافظ صاحب جب گھر پر موجود نہیں تھے، اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حافظ صاحب کی بیوی نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی میں ابو بکر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حافظ صاحب کی بیوی نے فوراً تڑپ کر گھر کے دروازے کو کھول دیا، دیکھا تو سامنے وہی 8-10 سال کا لڑکا ابو بکر موجود تھا۔ حافظ صاحب کی بیوی یہ بھول گئی کہ یہ انسانی بچہ نہیں بلکہ یہ تو جنات ہے۔ حافظ صاحب کی بیوی فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگاتی ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لاتی ہیں، گھر میں لا کر بٹھا کر اس سے سوال کرتی ہیں بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم نے جانے سے پہلے مجھے بتایا بھی نہیں، میں کب سے تمہاری محبت میں تڑپ رہی ہوں، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ابو بکر کہتا ہے کیا کرتا، مجبوراً مجھے جانا ہی پڑا، آپ کی محبت کو دیکھ کر میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں پوری زندگی آپ کے پاس آتا جاتا رہوں گا، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ حافظ صاحب سے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گی۔ اگر آپ نے حافظ صاحب کو میرے بارے میں بتا دیا ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب پھر سے میرے سر میں ایک بار کیل ٹھوک دیں، اس لیے آپ انہیں مت بتائیے گا۔ آپ نے مجھ سے جو محبت کی، آپ نے میری خاطر جو کچھ بھی کیا، میں اسے کبھی بھلا نہیں سکتا۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو اور حافظ صاحب کو زندگی میں کبھی بھی میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات ہوں، اس وجہ سے مجھے جانا پڑے گا، لیکن میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ جیسے ایک اولاد اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے اسی طرح میں آپ کی خدمت کروں گا، اور آپ بھی مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر جو کچھ بھی میرے لائق کام ہو مجھے بتا دیجئے گا۔ اس کے بعد حافظ صاحب کی بیوی کہتی ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا جاتا رہا، وہ ہمارے یہاں سے بہت دور اپنے قبیلے میں رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کی شادی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کو بھی میرے پاس مجھ سے ملانے کے لیے آیا تھا۔ پھر اس کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوئی اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا مجھ سے ملانے کے لیے۔ حافظ صاحب کی بیوی کہتی ہیں ایک طویل عرصے تک میں نے اس راز کو اپنے شوہر سے چھپائے رکھا، لیکن جب ابو بکر مسلسل میرے پاس آتا جاتا رہا تو ابو بکر سے پوچھ کر میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی، لیکن اس شرط پر بتائی کہ آپ ابو بکر کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ میرے شوہر نے بھی وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد ابو بکر ہمیشہ میرے پاس آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ابو بکر ایک فرما بردار اولاد کی طرح میری خدمت کرتا، اکثر وہ میرے پاس اپنا وقت گزارتا، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی میرے آس پاس ہوتے تھے، اور اسی طرح سے ایک فرما بردار اور نیک جن نے میری زندگی بھر خدمت کی جسے میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ ابو بکر کا رویہ میرے ساتھ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح تھا اور میں بھی اس کے ساتھ ایک ماں کی طرح رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ایک جن جو کل تک بدماش تھا ایک لڑکی پر عاشق ہوا، لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کو پریشان کرتا تھا، ایک نیک عورت کی صحبت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے اخلاق و کردار کو بدل دیا۔ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دی، اس نے انسانوں کو پریشان کرنے سے توبہ کی، اور اس کے بعد اسی نیک صفت عورت کے ساتھ فرمانبردار بیٹے کی طرح وہ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جنات کے شر سے، ان کی شرارتوں سے، شیطانی وسوسات سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ بھی ان کے شر کے شکار ہو چکے ہیں اللہ تبارک تعالی ان سب کو جنات کے شر سے نجات عطا کرے، سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔